السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود میرے پروگرام کی رونق صحافت کے 4 بڑے نام ایاز امیر صاحب, سہیل وڑائی صاحب, سلمان غنی صاحب اور جناب ہارون الرشید صاحب. ناظرین, موجودہ حالات میں ہر کسی کے پاس اپنی اینک ہے اور وہ اس اینک کے ساتھ حالات کو اپنے مطابق دیکھ رہا ہے. جیسے کہ اپوزیشن وزیراعظم کو اڈیالہ جیل میں دیکھ رہی ہے, وزیراعظم آنے والا کل بھی اپنا دیکھ رہے ہیں, اور ایسی صورتحال میں عوام جو ہیں وہ JIT کی رپورٹ کے بعد عدالت عظمیٰ کی جانب دیکھ رہے ہیں. لیکن جو سوال آج ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں, اپنے اینالسٹ سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا 10 جولائی کے بعد پاکستانی سیاست کا منظرنامہ بدل جائے گا؟ کتوں کو امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا, اور پھر کس بنیاد پر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا کل بھی ان کا ہے اور 10 جولائی کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیا JIT کی رپورٹ سے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی؟ ہمیں سوال کا جواب دیجیے. اور سلمان غنی صاحب سے بھی میں یہی سوال کروں گی. سلمان غنی صاحب, بلاول بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں ایک جیسے ہیں, ایک سکے کے 2 رخ ہیں, دونوں نے سیاست کو گندا کیا. اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے, کس بنیاد پر وزیر اعظم کو یہ امید ہے کہ اب بھی وہ بچیں گے اور اب بھی ان کی کشتی پار لگ سکتی ہے, جب سبھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اب گئی یا اب گئی؟ دیکھیں عائشہ, آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا JIT کی رپورٹ سے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. میرا خیال ہے JIT کی رپورٹ اتنی اہم نہیں ہے جتنا عدالتی فیصلہ ہے. عدالتی فیصلوں کا احترام ہوتا ہے, اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے آزاد ہے, خود مختار ہے, باوقار ہے, اور بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ متوقع ہے پاکستان میں احتسابی عمل کے حوالے سے. دیکھیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ کام پاکستان کی پارلیمنٹ کا تھا, پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا تھا. جو کام انہوں نے نہیں کیا کہ پارلیمنٹ تو بیٹھ کے جو TORs تھے مشترکہ وہ نہیں بنا سکی, اور پھر یہ معاملہ کورٹ کے پاس گیا. پہلے مرحلے پہ کورٹ نے اس سے معذرت ظاہر کی تھی, اور پھر جب اسلام آباد کو لاک اپ کرنے کی بات کی گئی تو اس کو انہوں نے ٹیک آف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی ہے, دیکھیں ایک سیاسی کیس ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹیز کا. اگر پیپلز پارٹی بھی دوسروں پہ کرپشن کے الزامات لگا کے یہ سمجھتی ہے کہ وہ عوامی اور سیاسی محاذ پر سرخرو ہو سکے گی, تو یہ تو خواہشات کے گھوڑے ہیں, جتنے مرضی دوڑا لیں. دیکھیں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ تو انتخابی میدان میں کریں گے, اور یہ 2018 کے 48 گھنٹے کیسے اہم ہیں سلمان غنی صاحب؟ آپ کل بھی کہہ چکے ہیں. آپ 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر تک کے 4 فیڈرل منسٹرز وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, اور یہ وہ فیڈرل منسٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے طلال چودھری صاحب بات کرتے تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ بات کرتی تھی, دانیال عزیز صاحب. یہ چاروں وہ فیڈرل منسٹرز ہیں جنہیں پارٹی کے اندر ہاک سمجھا جاتا ہے. کہ احسن اقبال صاحب کچھ کم ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, اور احسن اقبال صاحب, اور یہ 4 فیڈرل منسٹرز کی پریس کانفرنس امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جی ان 48 گھنٹے میں, جو کہ گورنمنٹ کے ذمہ دارانہ ذرائع نے کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قطری شہزادے کی جو گواہی ہے اس سے تصدیق اور اس کی تفتیش کروائیں تاکہ مسئلے کا کوئی حل پیش ہو سکے. لیکن یہ فیڈرل منسٹرز کی جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جارحانہ طرز عمل نہیں, چودھری نثار نہیں, میں نے اس لیے کہا کہ یہ 4 فیڈرل منسٹرز وہ ہیں, یہ ہاکس ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس کا مطلب حکومت نے جارحانہ طرز عمل اختیار سیاسی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس طرح سے سہیل صاحب نیا پار لگے گی؟ جو بتا رہے ہیں, جو پیش گوئی کر رہے ہیں سلمان صاحب کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اس طرح سے کیسے معاملہ بنے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں شروع سے کہ دیکھیں, ایک ہے واقعات کی رفتار. جس طرح سے واقعات جا رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کے حق میں معاملہ نہیں ہے. دوسری بات ہے سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. فرض کریں JIT کی رپورٹ ان کے خلاف آ جاتی ہے, تو اس کے بعد کی سیاست کیا ہوگی؟ ظاہر ہے نون کو ایک اخلاقی دھچکا لگے گا, لیکن کیا وہ کوئی تحریک چلا سکیں گے؟ کیا وہ صاحب آپ نے کہا تھا B یا C پلان نہیں ہے حکومت کے پاس, تو یہ پریس کانفرنس اچانک آ گئی؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ کچھ بھی نہیں. یہ پریس کانفرنس کا مطلب تو یہ ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انہیں نے پولیٹیکل انیشیٹو کا وقت صاحب نے خوف طاری کر دیا ہے. 4 وہ جو ہے ظاہر ہے وہ کہہ رہے جارحانہ حکمت عملی. تو اگر اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ نے جو نیریٹو کا وقت تھا وہ ضائع کر دیا. وہ انہیں بہت پہلے سے اس نیریٹو پہ پہنچ جانا چاہیے تھا, اور اس نیریٹو کو اب جب فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد جب وہ نیریٹو کو لے کے جائیں گے تو اس کی شدت کم ہو جائے گی. اگر یہ پہلے لے آتے
اور اس کو اب تک عام کر چکے ہوتے ہیں. اب آج 4 منسٹرز کی پریس کانفرنس جو ہے 48 گھنٹے کے بعد فیصلہ آنے والا ہے, تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا جو اگر 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے سے یہ اپنی شروعات کرتے. اس وقت جو نیریٹو ان کے خلاف ہے وہ زیادہ پاپولر ہو چکا ہے مڈل کلاس کے اندر, اور مڈل کلاس ایک طرح سے سوسائٹی کا جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس سے انتقام لینا چاہتا ہے, اس کا احتساب کرنا چاہتی ہے مڈل کلاس. یہ بڑی پرانی مڈل کلاس کی خواہش ہے جو اب پوری ہو رہی ہے. ایسے ہو جائے گا ہارون صاحب جیسے سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس طبقہ جو انتقام لینا چاہتا ہے مراعات یافتہ طبقے سے, اور یہ موقع ملا اسے؟ میرا خیال یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے, ان سے اگری میں کرتا ہوں, یعنی جو تجزیہ ان کا بہت اچھا ہے, لیکن صرف یہ ایک پہلو تو نہیں ہے نا, صرف یہ ایک پہلو تو نہیں ہے نا کہ مڈل کلاس کے اندر جو انتقام کا جذبہ ہوتا ہے. بات یہ ہے ان کی شکلیں دیکھتے ایسا لگتا ہے کوئی 50 سال سے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک تو ہر اشتہار میں ان کی تصویر ہے, ایک ہر وقت ٹی وی پہ موجود ہیں, ٹی وی پہ اشتہارات الگ چلتے ہیں, ہر چیز پہ اسرٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 200 سال کے سب سے بڑے کرکٹر بھی وہی ہیں, سب سے اچھے بزنس مین بھی وہی ہیں, سب سے بڑے شاعر بھی وہی ہیں, سب سے بڑے گلوکار بھی وہی ہیں. اب مصرع پڑھتے ہیں کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. میں نے ایک دن دیکھا غالب کا مصرع پڑھ رہے تھے, یا رب العالمین کیا ہوا, غالب کا مصرع پڑھ رہے ہیں. او بھائی ان کی آواز بہت ایک اچھی ہے, بات آپ نے ان کا گانا نہیں سنا؟ نہیں, مجھے ان کا گانا میں سننا بھی نہیں سکتا. نہیں کیوں اتنی سختی نہ کریں, دل کے درد کو وہ بھی بات یہ ہے حضور وہ بھی aesthetic sense رکھتے ہیں. کب کنفیوشس نے یہ کہا تھا ایاز صاحب کہ اونلی دا چینج از پرماننٹ. اقبال نے کہا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یہاں کون ٹھہرا ہے جی؟ ایک بات سب کو جانا ہوتا ہے, لکل امت نجل, ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے بڑے لیڈر چلے گئے, کوئی زندگی کا قافلہ رکتا ہے کہیں؟ بھائی یہ چلے جائیں گے, دوسرے لوگ آ جائیں گے, یہ اصل ایشو ہے بھی نہیں. ہم تو چونکہ سیاست پہ ہی بات کرنی ہوتی ہے. معاشرہ اخلاقی اور علمی طور پر تباہ ہو چکا ہے. ادارے تباہ, صرف حکومت کے ادارے نہیں, تعلیمی ادارے ختم ہو چکے ہیں, قوم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اکانومی کی کوئی مضبوط بنیاد استوار نہیں ہو سکی. روز ان کی تقریریں ہم سنتے ہیں, یہ عمران خان پاکستان کی ترقی روکنا چاہتا ہے. عمران خان کیوں پاکستان کی ترقی روکے گا, یا اور جو ان کے مخالفین ہیں بھائی اس کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں. بات لمبی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا. ایاز صاحب, ہارون صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کوئی فرق نہیں ڈالے گی, اور آپ بھی خوف محسوس نہیں کر رہے. آپ نے کہا یہ سلمان صاحب کا طاری کیا ہوا ہے, یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس آخری چوٹ کا 10 جولائی سے پہلے. نہیں, ہر شام آپ ایک ہمدردی کا پہلو نہیں سر, میں ایک آپ نے سوال کیا, پھر جواب کا حوصلہ آپ رکھا کریے. کوشش کر رہی, جب آدمی بے ایمانی کرے تو پھر اس کو سننا ہر شام ایک آپ ہمدردی کا ایک جو ہے نقطہ نکال لاتی ہیں. سلمان صاحب ہر شام ایک وہ جو ہے ڈرانے والی چیز جو ہے, وہ کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے وہ پتہ نہیں قطر سے کون سے بمبار آنے والے ہیں. آج جو ہے 4 پہلی دفعہ سنا ہے کہ 4 وفاقی وزراء کسی کابینہ کے تھرتھلی مچانے والے ہیں میدان سیاست پاکستان میں. ہاکس ہیں وہ پی ایم ایل این کے. اچھا, یہ جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ جی کیا تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ دیکھیں کہ جو تبدیلی ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ میجورٹی گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں اس کو میجورٹی ہے, بھاری بھرکم ہے, پر پنجاب کا لو لشکر ان کا ہے. ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں, ان کی طاقت جا چکی ہے, یہ ڈرین اوے ہو رہے ہیں, حکمرانی کرنے کے قابل نہیں رہے. جے آئی ٹی کا تو فیصلہ پرسوں آنا ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے, لیکن یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں. یہ ایفیکٹیو گورنمنٹ نہیں رہی. میں اگر یہ جو سر ایسے لیکن ہم نے بالکل اجازت نہیں, میں تو ڈرتے ہوں, آپ بھی ڈرتے ہیں. بالکل آپ کو اجازت نہیں, ہم پچھلے 2 مہینے سے ڈرے بیٹھے, جب اتنے لیکچر سن کے تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں. جو بیتابی کی جھلک جو باہر آ رہی ہے وہ تو بیتابی سے ہے, کوئی تھوڑی سی بیتابی کی جھلک یہاں پہ بھی آ جاتی ہے, بالکل وہ ایسے پٹنے کو جواب
آپ کریں, آپ نے تو پورا وہ آپ وہ کریں گے, وہ آپ اس کا کریں. نیریٹو نہیں بن رہا, پہلے کرتے فلانا. بھائی مقدمے میں چور یا ڈاکو کا نام تو نہیں لوں گا, وہ مناسب نہیں ہے, پر مقدمے میں کوئی پھنس جائے, دفاع اس کا ہو نہیں, وکیل جو ہے ہتھیار ڈال دیں, ایک وکیل آپ کریں تو پھر دوسرا کریں, دوسرے کے بعد آپ تیسرا کریں, پھر آپ ایک گواہ لے آئے وہاں سے, کوئی عجیب سا کوئی الف وہ جو ہے عربین نائٹس کا ایک آپ گواہ لے آئے, وہاں سے کوئی خطوط آ جائے, وہ خطوط ایسے آئے کہ پوری قوم جو ہے ٹھاٹھے مارنے لگ پڑے, پھر آپ کہیں جی نیریٹو نہیں بن رہا. مقدمہ جب ہے ہی نہیں بن رہا تو کیا کرتے, 2 مہینے پہلے کرتے, آج کرتے. انہوں نے تو فیصلہ جو ہے سال پہلے, یاد امیر صاحب کو پورا ٹائم ہی دے دیں, سال پہلے یہی اکیلے ہی تقریر کرنا ہے. وہ کر لینا چاہیے. اصل میں انہوں نے پہلے ہی مجھے ذمہ دار ٹھہرا دیا. نہیں, ایاز امیر صاحب جو ہیں ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا انہیں دھچکا ملنے والا ہے, اس لیے ہاں ایاز صاحب, اور اس پہ اچھا اب اس پہ ان کی جو آج انہوں نے ایک لمبی چوڑی اتنی تقریر کی ہے کہ جیسے ان کے کہنے پہ ہی سب کو ملزم یا معصوم قرار دینا ہے. تو ملزم ہے نا, اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ سر گزارش سے سن لیں, آپ بولنے نہیں دے رہے, آپ سر یہ دیکھیں, یہ زیادتی نہ کریں, پہلے معاشرے کے اندر بڑا آپس ہے, آپ جیسے دانشور جو ہیں وہی اگر بولنے نہیں دیں آرگیومنٹ سے ہونا چاہیے, نہ اسے پرسنلائز ایسے نہ کریں. عمر میں ضرور کم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آواز کو دبا دیں. یہ دانشوروں کا فورم ہے, ہم جونیئر ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں بولنے ہی نہ دیں. میں یہ کہنا یہ شروع آپ کرتے ہیں, ختم آپ کا, آپ کہتے ہیں بولنے نہیں. آپ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج ایاز امیر صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ بس ابھی اٹھیں اور سارا کچھ ہو جائے. سر ایسے نہیں ہونے والا. آج ہی نہیں, آج پہ مجھے اعتراض ہے, ہر روز یہ پروگرام شروع ہوا یہی کہہ رہے ہیں. اچھا, پر میں تبدیلی ہو گئی. اچھا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں the party is over. جی آپ کہہ چکے, لیکن ساتھ خنجر تو اصل میں آپ نہیں مارا اس کو. نہیں, میں ساتھ ہی یہ کہتا ہوں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہوگا. اس کا پاکستان کے پولیٹیکل ڈیموکریٹک فیوچر کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. اور میں ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی پولیٹیکل انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں, ابھی بھی پارلیمنٹ میں ان کی میجارٹی ہے, ابھی بھی وہ کوئی نیا قانون لا سکتے ہیں, ابھی بھی وہ ریفرینڈم کی طرف جا سکتے ہیں, ابھی بھی وہ ملک کی میجارٹی, آپ عوام کی اگر اکثریت حکومت کے ساتھ ہو, آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں کوئی ہٹانے کا طریقہ. تو بنیادی بات یہ ہے, میں تو یہ مطلب آپ چاہتے ہیں ریفرینڈم سے اس کو نکالا جائے, کوئی کسر رہے نا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی اکثریت بھی ہو اس کو دھکے ماریں. کوئی اور کوئی اس کا جواب بھی آ سکتا ہے, یا یہ آپشن نہیں آیا صاحب, میرا نام لیا ہے, میں صرف ایک منٹ تو کبھی میں کبھی بھی میرے سینئر ہے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ پولیٹیکل پروسیس میں رہے ہیں, حکومتوں کو دیکھتے رہے ہیں, پارلیمنٹ میں رہے ہیں, مسائل کا اور نون کے ساتھ رہے ہیں, نون کے ایم این اے رہے ہیں, اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ان کی اپنی سیاسی ایک وابستگی تھی, لیکن وہ جو تھرتلی کی بات کی ہے, یہ بات میں ضرور آج اپنے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے, تھرتلی کس نے مچائی ہے, کیوں مچائی ہے, اور حالات میں ہوا کیا ہے. دیکھیں فیصلہ جو ہونا ہے وہ تو عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے, اور یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, یہ رپورٹ متنازع ہو چکی ہے, جے آئی ٹی متنازع ہو چکی ہے, لیکن جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہی حتمی ہوگا, اور وہ پاکستان کے استحکام کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا. مجھے یہ کوئی سمجھا دے, ایک کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے, چارجز کرمنل نیچر کے ہیں, منی لانڈرنگ کے ہیں, آپ اسے ریفرینڈم کر کے پولیٹیکل انیشیٹو کر کے آپ ختم کر دیں گے؟ نکسن نے کوئی ریفرینڈم کرایا تھا کہ میرے خلاف جو واٹر گیٹ کے چارجز ہیں وہ ختم ہو جائیں. کلنٹن کے خلاف وہ جو الزام تھا کہ مونیکا لیونسکی کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ سے زیادہ الزام ان پہ نہیں تھا, سیکس کا الزام ان پہ نہیں تھا, وہ کوئی امپیچمنٹ کا گراؤنڈ سیکس نہیں بنتا تھا, وہ جھوٹ بولنا تھا. ساؤتھ کوریا کی جو پریزیڈنٹ ہے جیل میں ہے اس وقت, ان کے خلاف کیا وہ چارجز تھے؟ انہوں نے کوئی ریفرینڈم کرا لیا, وہ کرا نہیں سکتی تھی کہ جی میرے خلاف یہ کیسز ختم ہو جائیں. یہ ہے پولیٹیکل انیشیٹو, جے آئی ٹی ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہمیں کم از کم اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن کوازائے
सेमी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को आप एक वोट के जरिए उसके जरिए कैसे आप कर सकते हैं? जब निक्सन गया था, कई बार यहां पे कहा जा चुका है, लैंडस्लाइड से सदर मुंतखब हुआ था। जी सदर ट्रंप जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, पर लोग कहते हैं भाई आप अनफिट हैं, आप सदारत के कायल नहीं हैं, आप सदारत की डिग्निटी ऑफिस जो है उसके नहीं सब कहिएगा, फिर मैं हारून साहब से एक सवाल करना। जी, मेरी गुजारिश ये है कि अयाज अमीर साहब माशाल्लाह बहुत बड़े दानिशवर हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने दुनिया की मिसालें दी, लेकिन अफसोस ये है कि ये पाकिस्तान की कोई मिसाल नहीं देते। अमेरिका से मिसालें लाते हैं, कोरिया से लाते हैं, पाकिस्तान में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं कि जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरी ताकत से, अवामी ताकत से आया और उसको खुफिया हाथों ने निकाल बाहर किया। ये मिसालें ये मिसालें इनकी क्यों नहीं देते? आप जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल क्यों नहीं देते? आप बेनजीर भुट्टो को निकालने की मिसाल क्यों नहीं देते? आप नवाज शरीफ को निकालने की, जुनेजो को निकालने की मिसाल जवाब दे? सर अगर इजाजत दे ना, मुझे बात तो करने दें। आज क्यों इतने बेचैन आप? अच्छा, खबर आ रही है कि वफाकी वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा कंक्लूड कीजिएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बाहर दुनिया की मिसालें तो बड़े अपने हक में ढूंढ के लाते हैं, जो पाकिस्तान की मिसालें हैं वो क्यों नहीं सामने रखते? ये हमारे साथ हर साल 10 साल के बाद, 8 साल के बाद ये होता है, ये वही हो रहा है। ठीक, इसके बाद जवाब। अच्छा, ये हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जैसे मामला यहाँ गर्म है, अब लगता है कि हुकूमती महाज पर भी गर्म होने जा रहा है। जो प्रेडिक्शन सलमान गनी साहब ने किया वो सच होने जा रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बैठ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद खाकान अब्बासी वहाँ अब कुछ देर में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उनके साथ ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं, ये भी बताया जा रहा है। अभी दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे। वक्त हुआ प्रोग्राम में ब्रेक का।